أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد مسلمان کی پناہ گاہ ہے۔ مسجد میں کثرت سے آنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ایک اور کام کیجیے، جب بھی مسجد میں آئیں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ اول یہ کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ شہنشاہ مدینہ قرار فردوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر نیک جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لیا کریں، اس سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے نگاہیں جھکا کر خوب توجہ سے بیان سنوں گا۔ بیان سن کر اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ بیان کا جتنا حصہ یاد رہا دوسروں تک پہنچا کر علم دین پھیلانے کا ثواب کماؤں گا۔ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے، ایران کے پرانے تاریخی صوبے خراسان ضلع طوس میں اللہ پاک کے ایک نیک بندے رہا کرتے تھے۔ ان کا اپنا نام بھی محمد تھا، ان کے والد کا نام بھی محمد تھا اور ان کے دادا کا نام احمد تھا۔ بہت متقی پرہیزگار تھے، محنت کرتے، اپنے ہاتھ سے کماتے اور صرف حلال کھاتے۔ اون کاٹ کر دھاگا بنانا ان کی تجارت کرنا ان کا پیشہ تھا۔ دھاگے کو عربی میں غزل کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے لوگ اس خاندان کو غزالی کہنے لگے۔ شیخ محمد بن محمد کو علماء سے بہت محبت تھی۔ عموماً عاشق رسول علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے نیک سلوک کرتے اور جتنا بن پڑتا علماء کی مالی خدمت بھی کرتے۔ شیخ محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بیٹے کی خواہش تھی۔ ان کا معمول تھا کہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے، الہی مجھے بیٹا عطا کر اور اسے عالم بنا۔ جب دینی اجتماعات میں حاضر ہوتے، علماء کے بیان سنتے، دل کی خواہش مزید ابھرتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، بارگاہ الہی میں عرض کرتے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر اور اسے درس و بیان کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ، شیخ محمد رحمت اللہ علیہ نے بیٹا ملنے کی کیسی پیاری دعا مانگی۔ عموماً لوگوں کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، منتیں بھی
انبیاء کرام علیہ السلام بھی بیٹے کی خواہش کی، مگر اچھا یہ ہے صرف بیٹے کی نہیں بلکہ نیک بیٹے کی دعا کی جائے۔ پھر غور کیجئے ہمارے ہاں عموماً بیٹے کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ نسل بڑھ جائے، نام چلانے والا ہو، کوٹھی بنگلہ جائیداد منصب ہے، ان کا وارث چاہیے، اس لیے بیٹے کی خواہش کی جاتی ہے۔ مگر اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ دیکھیے، بیٹا چاہیے لیکن نسل بڑھانے کے لیے نہیں، نام چلانے کے لیے نہیں، جائیداد کا وارث نہیں، بلکہ اس لیے چاہیے بیٹا علم دین سیکھے، مبلغ بنے، سنتیں اپنائے، دین کا ڈنکا بجائے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیکوں کے صدقے نیک خواہشات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیخ محمد رحمت اللہ علیہ رو رو کر دعائیں کرتے، اللہ پاک سے نیک عالم دین درس و بیان کرنے والا بیٹا مانگتے، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ہونہار بلند ہمت نیک دل بیٹا عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ، عشق رسول دیکھیے، شیخ محمد رحمت اللہ علیہ کا اپنا نام بھی محمد، ان کے والد کا نام بھی محمد، اور اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا کیا، اس کا نام بھی انہوں نے محمد ہی رکھا۔ ان کا یہی شہزادہ بڑا ہو کر ماہر عالم ولی کامل بنا، انہی کو دنیا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سکون دل و جان امام غزالی، اے تسکین امام غزالی، ولایت میں اعلیٰ امامت میں بالا، ولایت میں اعلیٰ امامت میں بالا، تو سلطان عرفان امام غزالی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے شیخ محمد رحمت اللہ علیہ کی حکایت سنی، اس حکایت کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے۔ ہمارے ہاں عجیب ماحول ہے، عموماً بچوں کے منفرد نام رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، خاندان میں گلی محلے میں کسی کا ایسا نام نہ سنا ہو ایسا نام رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ منفرد نام رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں، قرآن و حدیث میں کہیں بھی منفرد نام رکھنے کی ترغیب نہیں دی گئی۔ اسلام میں نام کا انتخاب دو بنیادوں پر کرنے کی ترغیب ہے۔ اول، نام کا معنی اچھا ہو، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو پسند نہیں فرماتے تھے، آپ کی عادت کریمہ تھی برے معنی والا نام سنتے تو اسے تبدیل فرما دیا کرتے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے، لہذا چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ پھر نام کا معنی اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام اولیاء اعظام کے ساتھ نسبت بھی ہونی بہتر ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نام میں نسبت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ایک روز صبح کے وقت رسول ذیشان رحمت جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کریم نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں نے اس کا نام اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ابراہیم رکھا ہے۔ نام پاک محمد رکھنے کی احادیث میں بہت فضیلت ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، جو عشق مصطفیٰ میں برکت کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔ جس نے برکت کے لیے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، شیطان کیوں اس پر مسلمان، رب ہے پیارا
ایسی اعلیٰ فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اپنے صرف ایک بیٹے کا نام نہیں، تمام بیٹوں کا نام محمد رکھیے۔ ڈبلنگ ہوتی ہے تو کیا حرج ہے؟ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 شہزادے تھے اور تینوں کا نام علی ہے۔ بڑے شہزادے کا نام علی اکبر، درمیان والے علی اوس اور چھوٹے شہزادے کا نام علی اصغر ہے۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا نام رکھنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے، حکمت بھرا ہے۔ آپ عموماً لڑکے کا نام محمد ہی رکھتے ہیں، ہاں نام محمد کی بے ادبی نہ ہو اس لیے پکارنے کے لیے علیحدہ نام رکھ دیتے ہیں، مثلاً بیٹے کا نام محمد اور پکارنے کے لیے ابراہیم۔ بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ تو اللہ پاک کے ولی سچے عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے 7 لفظ رضا کا بھی اضافہ فرماتے ہیں، جیسے محمد ابراہیم رضا، محمد اسماعیل رضا وغیرہ۔ امام محمد غزالی 5ویں صدی کے مشہور اور بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ آپ کی ولادت 450 ہجری کو تابران کے ضلع طوس صوبہ خراسان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا نام محمد اور پردادا کا نام احمد تھا۔ آپ کے بیٹے ہیں امام حامد غزالی، یہ بھی ماہر عالم دین تھے، انہی کی نسبت سے آپ نے اپنی کنیت ابو حامد رکھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست عالم دین تھے، علم فقہ، علم کلام، فلسفہ اور تصوف میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی علمی شان و شوکت اور وجاہت کو دیکھ کر اس وقت کے وزیر اعظم نظام الملک نے آپ کو زین الدین یعنی دین کی خدمت اور شرف الملت یعنی امت کی عزت کا لقب دیا۔ آپ کا ایک لقب امام البحر یعنی علم و فن کا امام، آپ کے استاد امام البحرین امام جوینی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غزالی علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو حکیم الامت کے لقب سے یاد کیا۔ امام غزالی اسلام پر اعتراض کرنے والے بد مذہبوں کافروں کو اپنے مضبوط دلائل سے خاموش کر دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل بھی کہتے ہیں۔ آپ کو بہت احادیث یاد تھی مگر علم حدیث باقاعدہ کسی استاد سے پڑھا نہیں تھا۔ آخری عمر میں اس کا شوق ہوا، اگرچہ اس وقت آپ کی علمیت کے ڈنکے بجا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آپ سے فیض لے رہے تھے، لیکن ابھی علم دین سیکھنے کا شوق کم نہ ہوا تھا۔ آپ نے باقاعدہ استاد سے علم حدیث سیکھنا شروع کیا اور سیکھتے سیکھتے ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ 55 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ آپ نے 14 جمادی الاخری 505 ہجری کو انتقال فرمایا۔ وقت وفات حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف آپ کے سینے پر تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ صبح بیدار ہوئے، وضو کیا، نماز فجر ادا کی، پھر کفن منگوایا، آنکھوں پر لگا کر کہا میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر، اتنا کہا اور چہرہ قبلے کی طرف کر کے پاؤں پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا روح مبارک پرواز کر چکی تھی۔ آپ کا مزار مبارک طوس ضلع خراسان کے مقابر غزالی نامی قبرستان میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ تو عالم، تو فاضل، تو عابد، تو زاہد، مجدد ذیشان امام غزالی۔ امام محمد بن محمد غزالی کی عمر مبارک
عمارت 15 سال کی جب آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، گھر کے معاشی حالات تنگ ہونے لگے، اس کے باوجود امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کا رخ اختیار کیا، علم دین سیکھنے میں مصروف ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے علاقے طوس میں اپنے والد کے دوست امام احمد بن محمد رادقانی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی، پھر جرجان تشریف لے گئے، وہاں امام ابو نصر اسماعیلی رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، پھر نیشا پور تشریف لے گئے اور کئی سال امام الحرمین امام جوینی رحمت اللہ علیہ سے علم دین سیکھتے رہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا جو کچھ استاد سے سیکھتے اسے لکھ کر نوٹس کی صورت میں محفوظ کرتے رہتے تھے۔ جب آپ جرجان سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے کا تمام سامان لوٹ لیا گیا۔ اس حادثے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے علمی نوٹس بھی ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کو اس کا بڑا صدمہ ہوا، آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس تشریف لائے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا منظر یاد دلا کر فرمایا، میں بس اتنا چاہتا ہوں میرے نوٹس لٹا دو، اس میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز نہیں۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے ایک کہکا لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تمہیں علم پر عبور کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ نوٹس چھین جانے سے تم بالکل کورے ہو گئے ہو۔ بس یہ ایک جملہ تھا جس پر امام غزالی کے دل پر گہرا اثر کیا۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا تھا یہ بات ڈاکوؤں کے سردار نے کہی نہیں بلکہ میری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اس کی زبان سے کہلوائی ہے۔ چنانچہ میرے نوٹس لے کر اپنے وطن پہنچا اور پورے 3 سال لگاتار محنت کر کے نوٹس میں لکھے ہوئے تمام مسائل زبانی یاد کر لیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ شروع سے ہی اپنی اصلاح کی طرف کیسے متوجہ تھے۔ آپ نے ڈاکوؤں کے سردار کا جملہ سنا اور اس کو برا نہیں منایا، اسے اپنی توہین نہیں سمجھا بلکہ اس سے سبق لیا اور آئندہ کے لیے اپنا علم ایسا محفوظ کیا کہ اب کوئی بھی اسے چرا نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بھی معلوم ہوا کبھی کبھی ایک جملہ ہی زندگی کا انداز بدل دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام غزالی کی طویل عرصہ ایران کے شہر نیشا پور میں امام الحرمین امام جوینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور ان سے علم دین سیکھتے رہے۔ جب امام الحرمین رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے نیشا پور کو خیر آباد کہا اور بغداد تشریف لے آئے۔ بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا اور سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بھی تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نظام الملک علم دوست اور نیک طبیعت تھے، اس لیے اکثر دربار شاہی میں علماء کا اجتماع ہوتا رہتا۔ علماء یہاں علمی مذاکرے کرتے، شرعی مسائل کا حل کرتے۔ بعض دفعہ کسی مسئلہ پر علماء کا اختلاف ہو جاتا تو حق واضح کرنے کے لیے مہذب انداز میں مناظرہ بھی کیا جاتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب دربار شاہی میں تشریف لائے تو وزیر اعظم کی موجودگی میں کئی علماء کے ساتھ آپ کا علمی مذاکرہ ہوا اور وزیر اعظم نے آپ کا علمی کمال دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بغداد کی مشہور اسلامک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ میں شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر کا عہدہ پیش کیا۔ اس وقت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً 34 سال تھی۔ 4 سال تک امام غزالی رحمت اللہ علیہ جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس فرماتے رہے۔ اس وقت تک آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی شان و شوکت کا چرچا دور دور تک ہو چکا۔ ملک کے بڑے بڑے علماء، وزیر، مشیر آپ سے درس حاصل کرتے اور علمی پیاس بجھایا کرتے تھے۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ پر اللہ کریم کا بڑا احسان تھا۔ اللہ پاک نے شروع سے ہی آپ کو علم کا شوق، تلاش حق کی جستجو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا شوق عطا کیا تھا۔ بغداد آ کر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو شہرت نصیب ہوئی، علم کی دنیا میں بڑا مقام ملا، مگر دل ابھی تک بےتاب تھا۔ آپ نے کتابوں کا مزید مطالعہ شروع کیا، آخر میں جب تصوف کی کتابیں پڑھی تو دل دنیا سے بیزار ہو گیا۔ آپ جان گئے کہ اللہ پاک کا قرب مقام و مرتبے اور شہرت میں نہیں بلکہ دنیا سے منہ موڑ کر دل کی اصلاح کرنے میں ہے۔ آپ نے شان و شوکت، عزت و مرتبہ، اونچا منصب، شہر و مقبولیت سب کچھ چھوڑا، صوفیاء کا لباس پہنا اور مجاہدات کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ہمت دیکھیے، ایسی عزت و شہرت، مقام و مرتبہ، جب بڑے بڑے علماء شاگرد کے طور پر سامنے بیٹھتے ہوں، وزیر مشیر ادب کرتے ہوں، ساری شان و شوکت یک لخت چھوڑ دینا آسان بات نہیں، بڑی ہمت و حوصلے کا کام ہے۔ ہم لوگ خدشات کا شکار رہتے ہیں، ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دی جائے، مدنی قافلے میں سفر کی درخواست کر دی جائے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کا کہہ دیا جائے تو ہمارا یہ عذر ہوتا ہے، دکان کون چلائے گا، بزنس کون سنبھالے گا، بچوں کو سکول چھوڑنے کون جائے گا، گھر کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا، ہزار قسم کے خدشات نکال کر ہم سامنے رکھ دیتے ہیں اور نیکیاں کمانے، اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے، جنت کے راستے پر چلنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو خدشات کی زنجیریں پیروں میں ڈال لیتا ہے زندگی کے سفر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، کام ختم نہیں ہوتے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو وہی کام جن کو آڑ بنا کر دینی کاموں سے رک جاتے تھے جو کہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے نہ جانے کیوں سوچ لیا ہے کہ یہ دنیا ہماری وجہ سے ہی چل رہی ہے۔ ہزاروں لوگ قبروں میں سو رہے ہیں، ان کا بھی یہی خیال تھا، میرے بغیر یہ دنیا رک جائے گی، میں نہ رہا تو میرے گھر سے لے کر کاروبار تک سب کچھ معطل ہو جائے گا، بچے بھوک سے مر جائیں گے، گھر کی معیشت کا، گھر کا نظام تباہ ہو جائے گا، دنیا جیسی ہے ایسے نہ رہے گی۔ لیکن موت کا فرشتہ آیا، سانس رکی، روح نکلی، قبر میں اترے اور سارے کا سارا نظام جوں کا تو اب بھی چل رہا ہے۔ اے جنت کے طلبگاروں، ہمت سے کام لیجئے، خدشات کی زنجیریں توڑ دیجئے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتح لہ باب من خیر، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھل جائے تو وہ کود کر اس دروازے میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اے عاشقان رسول، سانس چل رہی ہے، یہ بھلائی کا دروازہ ہے، ہمارے دل میں نیکی کا خیال آ گیا، یہ بھلائی کا دروازہ ہے، ہمیں نیک کام کی دعوت دے دی گئی، یہ بھلائی کا دروازہ ہے، ہمیں روشنی دکھا دی گئی، یہ بھلائی کا دروازہ ہے۔ اب خدشات کو جھٹک دیجئے، بہانے تلاش کرنے کے بجائے جلدی سے اس دروازے میں داخل ہو جائیے۔ دیکھیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے لیے بھلائی کا دروازہ کھلا، آپ کی بھی اولاد تھی، آپ کا بھی گھر تھا، آپ کی بھی مصروفیات تھی، بلکہ ہم سے زیادہ مصروف تھے، آپ کی عزت تھی، لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آپ سے علم سیکھتے، جامعہ نظامیہ کے سب سے بڑے استاد آپ تھے، وقت کا بادشاہ وزیر اعظم آپ کی منت سماجت کر رہے تھے کہ حضور نہ جائیے، لیکن آپ کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے، ہمت کی، اللہ پر بھروسہ کیا، سب کچھ چھوڑا اور ملک شام جا کر گوشہ نشین ہو گئے۔
پھر اللہ پاک نے آپ پر کرم کیا، اپنے قرب کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے اور آپ کو ولایت کا بلند رتبہ عطا کیا۔ صدیقیت ولایت کا سب سے بلند رتبہ ہے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی صدیقیت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ سچ ہے کہ انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، سچ ہے کہ انسان کو کچھ کھو کر ملا کرتا ہے۔ آپ کو کھو کے تجھے پایا جویا تیرا، یعنی انسان کو رتبہ ہمیشہ قربانی دے کر ہی ملتا ہے۔ جو اللہ کریم کی معرفت اس لیے قرب کا طلبگار ہو، اسے خود کو فراموش کرنا ہی پڑے گا، تب ہی یہ مرتبہ نصیب ہوگا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بلند رتبہ عالم دین تھے۔ جب آپ نے راہ طریقت پر قدم رکھا تو اس بارے میں خوب غور و فکر کیا۔ آپ جانتے تھے یہ راستہ بڑا دشوار ہے، لہذا پیر کامل کی رہنمائی کے بغیر اس راستے پر چلنا، کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ آپ شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تمام علمیت، مقام و مرتبہ پس پشت ڈالا اور خالی دل ہو کر پیر کامل کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف ہو گئے۔ علامہ تاج الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ فاردمی رحمت اللہ علیہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو جن مراد و وظائف، عبادات، ریاضات، مجاہدے کا حکم دیتے، آپ استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو مقصود تک پہنچا دیا۔ ولایت میں اعلیٰ، امامت میں بالا، ولایت میں اعلیٰ، امامت میں بالا، مجدد ذیشان امام غزالی۔ اے عاشقان رسول، اے امام غزالی کے چاہنے والوں، غور کیجئے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسے ماہر عالم دین کو بھی راہ طریقت میں کامیابی کے لیے پیر کی ضرورت ہے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی۔ اللہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، ہر چیز کی تلاش کے لیے دروازے الگ ہیں، ہر سودے کی جستجو کے لیے بازار، دکانیں جدا گانا ہے۔ اس چیز کی تلاش میں ان دروازوں، ان دکانوں، بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ڈھونڈو حضور کے دروازے پر، اور حضور کو ڈھونڈو حضرات اولیاء اللہ کے دروازوں پر۔ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں تقوی کے بعد وسیلہ کی تلاش کا حکم دے کر بتایا گیا۔ کوئی متقی تقوی کے کسی درجہ پر پہنچ کر وسیلے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی متقی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں تو متقی ہو گیا، اب مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں۔ جیسے مومن اعمال تقوی کا حاجت مند ہے، یوں ہی ہر متقی وسیلے کا محتاج ہے۔ کم و بیش 11 سال تک امام غزالی رحمت اللہ علیہ گوشہ نشین رہے اور اللہ پاک کی عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ اس دوران فتنوں نے سر اٹھایا۔ ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے کسی ماہر عالم کی ضرورت تھی۔ بادشاہ وقت نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھے اور درخواست کی کہ خلوت نشینی چھوڑ کر بغداد تشریف لائیے اور امت کو فتنوں سے نجات دلائیے۔ بادشاہ کی بار بار درخواست پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بعض صوفیاء کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی کہا کہ اب گوشہ نشینی کا وقت نہیں رہا، اب فتنوں کا مقابلہ کر کے امت کو بھٹکنے سے بچانے کا وقت ہے۔ بعض صوفیاء کرام کو خواب میں غیبی اشارے بھی ملے اور کہا گیا کہ اب گوشہ نشینی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دوبارہ درس و تدریس کی منصب پر تشریف لائے۔
فتنوں کی روک تھام کے لیے مصروف ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت میں 3 محاذوں پر فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ان میں پہلا محاذ اہل فلسفہ کا ہے۔ امام غزالی کے دور میں فلسفہ عروج پر تھا۔ فلسفی حضرات اسلام کو عقل پر تول کر قرآن کریم پر، احادیث پر، اسلام کی بنیادی عقائد پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے تھے۔ امام غزالی میدان میں تشریف لائے اور نہایت تحقیقی انداز میں فلاسفہ کے اعتراضات کا نہ صرف رد کیا بلکہ فلسفے کی بنیاد پر عقلی اعتراضات وارد کیے اور اس بارے میں کتابیں لکھ کر اسلامی عقائد کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فرقہ باطنیہ بھی عروج پر تھا۔ یہ بھی امت کو گمراہ کر کے اسلام کے بنیادی عقائد کو تبدیل کرنے، اپنی باطل تعلیمات عام کرنے میں مصروف تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گمراہ کن فرقے کا بھی شد و مد کے ساتھ رد کیا اور امت کے عقائد کی حفاظت کی۔ تیسرا بڑا اور اہم محاذ جس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا وہ تھا عوام کی عملی تنزلی۔ امام غزالی کے دور میں معاشرہ بے راہ، اللہ اکبر میں قربان جاؤں، امام غزالی امام تصوف، سب امراض دل سے خلاصی میں پاؤں، امام غزالی میری روح بیمار کا کیجئے چارہ، میری روح بیمار کا کیجئے چارہ کہ صحت میں پاؤں، امام غزالی۔ آئیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین کی روشنی میں اصلاح کے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ منہاج العابدین امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے۔ اس کتاب کا بنیادی نقطہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے عبادت گزار کیسے بننا ہے، اس کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 14 چیزیں بیان فرمائی۔ یہ 14 چیزیں پائی جائیں تب ایک بندہ واقعی عبادت گزار بن سکتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے علم۔ عبادت گزار وہی بن سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جسے معلوم ہی نہیں کیا کیا چیزیں عبادت ہیں، کیا کیا چیزیں عبادت نہیں ہیں۔ وہ عبادت گزار کیسے بن سکے گا جس نے نماز سیکھی ہی نہیں، قرآن سیکھا ہی نہیں، روزے کے احکام سیکھے نہیں، وہ یہ کام کیسے کر پائے گا؟ پھر کون کون سی چیزیں ہیں جو عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو عبادت کو گناہ میں تبدیل کر دیتی ہیں؟ جو چیزیں عبادت میں نہیں مگر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، انہیں عبادت میں کیسے تبدیل کرنا ہے؟ بندہ کاروبار کرتا ہے، دکان پر جاتا ہے، سکول جاتا ہے، بازار جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، دن میں 1000 کام کرتا ہے۔ ان سب کو عبادت کیسے بنانا ہے، یہ سارے طریقے معلوم ہوں گے تو بندہ وقت کا درست استعمال کر سکے گا اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دار نہیں بلکہ عبادت گزار بن سکے گا۔ اگر علم نہ ہو تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکے گا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم عمل کا امام ہے، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ دوسری چیز توبہ۔ پھر علم کی 2 قسم ہے، علم علی اللسان، وہ علم جو صرف زبان تک رہتا ہے، دل میں نہیں اترتا، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، یہ روز قیامت انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسرا علم فی القلب، وہ علم جو دل ہے، یہ اصل علم ہے۔ جب یہ علم حاصل ہو
تو بندہ اپنے آپ میں ڈوب جاتا ہے، اسے اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، قبر کا منظر آنکھوں کے سامنے کھل جاتا ہے، قیامت یاد آتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا منظر یاد آتا ہے، پھر بندہ اندر سے ٹوٹتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اسے اپنے آپ سے گھن کھانے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اب بندہ غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، تنہائی میں چلا جائے تو نماز توبہ ادا کرے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کریم کی حضور سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے، نیکیوں والی نئی زندگی گزارنے کا عزم باندھ لے، قضا نمازیں، روزے، مالی حقوق ذمے پر ہوں تو ادا کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو معاف کروا لے، اب بندہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اب عبادت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے، مگر اب اس کے سامنے 4 بڑی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پہلی رکاوٹ دنیا، مثلا خیالات آتے ہیں، میں عبادت کرنے لگا تو میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے خواب کیسے پورے ہوں گے، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں فلاں عہدے پر پہنچنا چاہتا ہوں، یہ سب کیسے ہوگا، داڑھی رکھ لی، امامہ سجا لیا، مسجد میں جانے لگا تو معاشرے میں میری ویلیو کیا رہے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سب کا علاج یہ ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی جائے۔ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، ان دونوں کے چاہنے والے ہیں، لوگوں دنیا والے نہ بنو، آخرت والے بنو، آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں، کل حساب کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہ کر پاؤ گے۔ دوسری رکاوٹ لوگوں سے میل جول، عبادت کے راستے پر آنا، یقیناً عبادت کو وقت دینا پڑے گا، لیکن پھر ہوٹلنگ کا کیا ہوگا، پارٹیوں کا کیا بنے گا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے، سیر پر جانا ہے، سوشل میڈیا کی کئی گھنٹے کی مصروفیات کا کیا بنے گا، برے دوستوں سے جان کیسے چھوٹے گی، خیالات دل کو پکڑ لیتے ہیں اور عبادت سے روکنے لگتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے لوگوں سے تعلقات کم کر دیے جائیں، جو دوست یا رشتہ دار عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہوں وہ اصل میں دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ قیامت کو یاد کیجئے، میدان محشر وہ نفسی کا عالم، ماں اکلوتے کو چھوڑ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے دامن چھڑا رہا ہوگا، بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں، لوگوں کی وجہ سے عبادت سے رکنے والے اس وقت حسرت زدہ ہوں گے، شرم سے سر جھکائے ویلیاں مچائیں گے، یا ویلتیا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ترجمہ کنز الایمان، وائے خرابی میری ہائے، کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تیسری اور چوتھی رکاوٹ نفس و شیطان، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندہ عبادت کی طرف نہ آئے، اس کے لیے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، نفس ہر وقت لذت کا خواہش مند، سست پسند رہتا ہے، ہرگز عبادت پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ان کا علاج یہ ہے شیطان سے جنگ کی جائے، اس کے شر سے اللہ کریم کی پناہ مانگی جائے۔ نفس کا علاج یہ ہے کہ اس پر زبردستی عبادت کا بوجھ ڈال دیا جائے۔ جب بندہ رکاوٹوں کا علاج کر لے، ان سے پیچھا چھڑا کر عبادت کے راستے پر چل پڑے، اب 4 عارضے لاحق ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے عبادت میں یکسوئی نہیں ملتی۔ پہلا عارضہ رزق، مثلا نماز پڑھتے ہوئے بھی دکان کا خیال آ رہا ہوتا ہے، کاروباری معاملات میں دل الجھتا ہے، بچوں کی فکر ہوتی ہے، ضروریات خواہشات کے خیالات دل میں آتے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اس وقت بندہ عبادت سے پیچھے ہٹتا ہے، مگر اسے چاہیے
عبادت نہ چھوڑے بلکہ توکل اختیار کرے، اللہ پاک پر بھروسہ کرے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ دوسرا عرصہ فضول خیالات و خطرات، پھر بندے کو مختلف خیالات گھیر لیتے ہیں، بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، میں عبادت کے راستے پر چلوں تو گھر والوں کا کیا ہوگا، کہیں دیوار نہ گر جائے، ابھی موت نہ آ جائے۔ جن جن چیزوں سے بندہ خوف کھاتا ہے، ان کے خیالات دل میں آتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے بندہ اپنے تمام معاملات اللہ کریم کے سپرد کرتے ہوئے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ترجمہ کنز ایمان، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ تیسرا اور چوتھا عرصہ دنیاوی تکالیف اور قضاء الہی، بندہ جب عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کئی قسم کی مصیبتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں، اس پر تانے کسے جاتے ہیں، انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، طرح طرح سے ستاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی اسے بیماری آتی ہے، کبھی تکلیف، کبھی تنگ دستی، کبھی بے روزگاری، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی بیرونی مسائل۔ ان سب کا علاج یہ ہے بندہ صبر کرے، اللہ کریم کی رضا میں راضی ہو جائے، انشاءاللہ اسے اللہ پاک کے خاص مدد و نصرت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ یہ چار کام بھی کر لیتا ہے تو اب استقامت نہیں ملتی، اس کا نفس سستی دکھاتا ہے، غفلت طاری ہوتی ہے، نیکیوں کی رغبت پیدا نہیں ہوتی، نیک اعمال میں دل نہیں لگتا۔ اس قائل کو یاد کرے، دل میں خوف خدا پیدا کرے، انشاءاللہ عبادت پر استقامت ملنے لگے گی۔ خوف و رجا کے ذریعے جب بندہ نیک اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے تو اب شیطان بری چال چلتا ہے، بندے کو ریاکاری اور خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ریاکاری کا علاج اخلاص ہے، بندہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ پاک کے احسانات کو یاد کرے، اس کی نعمتیں یاد کرے۔ سوچئے کہ اللہ پاک توفیق نہ دیتا تو کیا میں عبادت کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو مسجد کا رخ نہیں کرتے، اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ سب اللہ پاک کی توفیق، اس کا احسان اور اس کا فضل اور کرم ہے۔ جب بندہ ان تمام گھاٹیوں سے گزر جاتا ہے اب شکر کا مرحلہ آتا ہے، بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اس کی حمد بجا لائے۔ ناشکری بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کیا بلعم بن بعورہ کو نہ دیکھا؟ کیسا عبادت گزار تھا، کیسا بڑا عالم تھا، زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیا کرتا تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، مگر یہ ناشکرا تھا، اسے ناشکری کی سزا ملی، اس کا خاتمہ برا ہوا، اس کا ایمان چھن گیا، کافر ہو کر مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اے جنت کے طلبگاروں، عبادت بھی کیجئے، نیک اعمال بھی بجا لائیے، اچھا انسان بھی بنیے، مگر شکر کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان لایا، باقدر کفایت رزق دیا گیا، اور اس نے اللہ پاک کے دیے پر قناعت کی، بے شک وہ کامیاب ہوا۔
نمبر 2، اے ابو ہریرہ قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ۔ اے عاشقان رسول، قناعت سنت مصطفیٰ ہے۔ قناعت کا معنی ہے جتنا ملا اس پر راضی رہنا، زیادہ کی خواہش نہ کرنا۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ملتا راضی خوشی کھا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہش نہ فرمائی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال و دولت کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنت مصطفیٰ پر عمل کیجئے، قناعت اختیار کیجئے۔ قناعت ایمان کا کمال، اسلام کا حسن ہے۔ قناعت کرنے والا خود کو دنیا سے بچاتا، آخرت کی راہ پر چلتا ہے۔ قناعت کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے۔ قناعت کرنے والے سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قناعت مالداری کی اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی